السلام علیکم۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے کہ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر باادب انداز سے بیٹھ گئے۔ تو پھر اونٹ جس طرح بیٹھتا ہے اسی طرح انہوں نے حضرت نے اس کا پورا انداز اختیار کیا اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا ادب صحابہ کرتے تھے، اور ہم جو ہے جب ادب کرتے ہیں تو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ نے شرک کر لیا، اگرچہ اس سے شرک نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ چھومنا یا کسی کے لیے جھکنا اس سے شرک نہیں ہوتا۔ بہرحال بہتر نہیں ہے۔ باب القیام مشکا جلد نمبر 2، افننحنی لہم نلتقی اخواننا، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ اور ہاتھ چومنا یہ تو ابو داؤد شریف سے ثابت ہے، اور ادب سے بیٹھنا التحیات شکل میں، جس طرح جبرائیل علیہ السلام حدیث جبرائیل وہاں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے تو باادب انداز سے بیٹھنا یہ ثابت ہے۔ لیکن حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ اور اس طرح بیٹھ گئے باادب التحیات شکل میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جو بھی آدمی ہے جب باادب اپنے استاد یا شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ دیکھو اس طرح بیٹھتا ہے، آ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے، تو جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس طرح بیٹھ جاتا ہے، اس طرح بیٹھ جاتا ہے، تو وہی والی صورت بن جاتی ہے۔ کون سی؟ اونٹ والی صورت بن جاتی ہے۔ ہر آدمی اس طرح کرتا ہے، جب کسی شیخ یا استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے نا، کھڑا ہے بیٹھ جاتا ہے، التحیات شکل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب التحیات شکل میں بیٹھتا ہے نا تو آپ خود اس کو دیکھے تو وہی اونٹ والی صورت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بزرگ نے، ساتھی نے، دوست نے وہ توجہ، اونٹ جو پورا جھکا بروک الابل، بس اس پر پورا تقریر کی توجہ اسی طرف کر لی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو قدرتاً اس طرح جب ایک آدمی بیٹھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور التحیات شکل میں استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس نے پورے جھکنے پر پوری توجہ ڈالی ہے، ہاں، تو یہ درست نہیں ہے۔ باب القیام مشکا جلد نمبر 2 میں صحابہ فرماتے ہیں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، یہ اس میں ہے، لیکن ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے جب حضرت محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ آئے تو کہا قوموا لسیدکم، تو حاشیہ میں ہے نا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، قوموا لخدمت سیدکم، اس لیے کہ ان کو زخم تیر لگ گیا تھا غزوہ خندق میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے۔ شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی، بدعت ہوگی بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ ہر کسی میں ہوتی ہے، بعض لوگ بہت تشدد کرتے ہیں تو اس کو پاک نبی کے ہاتھ کو کوثر نہیں ملے گا۔ اور شرک ہوگا قبر کا طواف، اس طرح مزاروں پر شرک کے اڈے لگے ہوئے لوگ طواف کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلہ لا محالہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو جوڑ نصیب فرمائے، توڑ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم کو شرک سے محفوظ فرمائے تاکہ پاک نبی کی شفاعت ملے، اور بدعت سے محفوظ فرمائے تاکہ پاک نبی کے ہاتھ کا وضع کوثر ہم کو ملے، بدعت مکفرہ۔ باب و شرکن دون شرکن، باب و کفرن دون کفرن، بخاری کی اسٹڈی کی جائے، بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں تو اس میں فتووں میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، فلانا مشرک ہے فلانا کافر، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عن مسلم ولو ضعیفا احرا، 74 اشعار
شرع عقود کے، اس میں یہی ہے کسی پر فتوے میں جلد بازی نہ کرو. 99 احتمالات جو ہے نا وہ کفر کے ہوں تو آپ ایک احتمال